آج ہم ایک بہت ہی گہرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا سوال جو ایمان اور عقل کے بیچ کے تعلق کو صدیوں سے واضح کرتا آیا ہے۔ سوچئے، جب کوئی بحران جیسے کہ کوئی وبا سامنے آ کھڑی ہو تو کیا تقدیر پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، یا پھر عملی قدم اٹھانا بھی اسی یقین کا ایک حصہ ہے؟ آئیے اس پیچیدہ سوال کو دو تاریخی واقعات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا قصہ ہے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ ملک شام کے سفر پر تھے کہ راستے میں ایک مقام پر انہیں خبر ملتی ہے کہ شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اب ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا، کیا آگے بڑھا جائے یا یہیں سے واپس لوٹ جائیں؟ اب دیکھیے، اتنے بڑے فیصلے میں جلد بازی نہیں کی جا سکتی تھی، تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے مشاورت کا راستہ چنا، اور ایک نہیں بلکہ 3 الگ الگ گروہوں کو بلایا تاکہ سب کی رائے سن کر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے بلایا گیا ابتدائی مہاجرین کو، لیکن ان کی رائے تو بٹ گئی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ ہم ایک مقصد کے لیے نکلیں، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن دوسروں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، انہیں جان بوجھ کر وبا میں جھونکنا ٹھیک نہیں۔ اچھا، تو پہلا گروپ تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ پھر انصار یعنی مددگاروں کو بلایا گیا، اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ بالکل وہی صورتحال۔ ان کی رائے بھی بالکل مہاجرین کی طرح بٹی ہوئی تھیں، اور یہاں بھی کوئی ایک فیصلہ نہ ہو سکا۔ لیکن پھر بلایا گیا تیسرے گروپ کو۔ یہ قریش کے وہ سردار تھے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے، اور یہاں آ کر معاملہ بدل گیا۔ ان سب کی ایک ہی رائے تھی، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور سب نے مل کر کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لے کر واپس چلے جائیں اور انہیں اس وبا کے حوالے نہ کریں۔ تو ان 3 مشوروں کے بعد فیصلہ ہو گیا۔ خلیفہ عمر نے اعلان کر دیا، صبح میں اپنی سواری پر واپس جا رہا ہوں، اور سب کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہیں سے تو اصل بحث شروع ہوئی۔ یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہ اب صرف سفر کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ تقدیر اور تدبیر کے بارے میں ایک بہت بنیادی سوال بن چکا تھا۔ اسی وقت ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ابو عبیدہ بن الجراح کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا سوال تھا کہ امیر المؤمنین، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ کیا واپس جانا تقدیر پر عدم اعتماد کی نشانی ہے؟ اور حضرت عمر کا جواب سنیے، ایک ایسا جواب جو پہلی نظر میں شاید سمجھ نہ آئے۔ انہوں نے کہا، ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب بھلے اس کا کیا مطلب تھا؟ آئیے ان کی اپنی دی ہوئی مثال سے اسے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی سادہ سی لیکن زبردست مثال دی۔ فرمایا، ذرا سوچو، اگر تم اپنے اونٹوں کو ایک ایسی وادی میں لے جاؤ جس کے 2 کنارے ہوں، ایک ہرا بھرا اور دوسرا بالکل بنجر، تو اگر تم انہیں ہرے بھرے کنارے پر چراؤ تو کیا یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوگا؟ اور اگر بنجر کنارے پر چھوڑ دو تو کیا وہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوگا؟ یعنی بہتر اور محفوظ راستہ چننا بھی تقدیر کا ہی حصہ ہے۔ اور پھر اسی بحث کے دوران ایک اور بڑے صحابی عبد الرحمن بن عوف تشریف لاتے ہیں، اور وہ ایک ایسی بات بتاتے ہیں جس سے سارا معاملہ ہی صاف ہو جاتا ہے۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں کہ اگر کسی جگہ وبا کا سنو تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم پہلے سے وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگو مت۔ اس حدیث نے نہ صرف حضرت عمر کے فیصلے پر مہر لگا دی، بلکہ ایک واضح اصول بھی دے دیا۔ اچھا، یہ تو تھا ایک قصہ جو ہمیں بچاؤ اور احتیاط کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب ایک بالکل مختلف زاویے سے اسی موضوع کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے بیماری کا سامنا کرنے اور اس کا علاج ڈھونڈنے کے بارے میں۔ تو یہ قصہ ہے کچھ ایسے لوگوں کا جنہیں استسقاء نامی ایک بیماری ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جس میں پیٹ میں پانی بھر جاتا تھا اور جسم بہت کمزور ہو جاتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ یہ لوگ بیمار حالت میں مدینہ آئے۔ انہیں ایک علاج بتایا گیا کہ صدقے کے اونٹ کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بالکل ٹھیک ہو گئے، لیکن صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے غداری کی، چرواہوں کو مار دیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ ظاہر ہے اس جرم کی انہیں سزا ملی، لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بیماری میں علاج کروانا یہ اپنے آپ میں ایک بالکل صحیح اور جائز قدم تھا۔ تو اب ہمارے سامنے 2 کہانیاں ہیں، ایک وبا سے بچنے کی اور دوسری بیماری کا علاج کروانے کی۔ ان دونوں کو جوڑ کر کیا اصول نکلتا ہے؟
آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کا رہنما اصول کیا ہے۔ یہ دونوں کہانیاں دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پہلی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے پہلے سے عملی اقدامات کرنا، یعنی پرو ایکٹیو پریونشن، ایمان کا حصہ ہے، اور دوسری کہانی یہ بتاتی ہے کہ اگر بیماری آ ہی جائے تو اس کا علاج ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا بھی اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکانے جیسا ہی ہے۔ تو آخر میں ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے اہم بات یہ کہ عملی اور حفاظتی اقدامات کرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ بیماری کا علاج ڈھونڈنا ایک بالکل درست قدم ہے۔ اپنی عقل کا استعمال کرنا دراصل اللہ کی مرضی کے دائرے میں ہی کام کرنا ہے، اور یہ کہ عمل کرنا اور تقدیر کو تسلیم کرنا یہ دو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی تصویر کے دو حصے ہیں۔ اور یہ ساری بحث ہمیں آج کے دور کے ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ جب ہم کسی خطرے کا سامنا کرتے ہیں تو احتیاطی تدبیر اور ایمان کی کمزوری کے بیچ وہ لکیر کہاں ہے؟ اس تاریخی حکمت پر غور کرنا آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ 1400 سال پہلے تھا۔